ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی شخصیت بھی چہرے اور ہاتھ کی ہتھیلی کا پردہ وہ نہیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کا اگر عورت پردہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. اپنے دلائل و تحقیق ہو سکتی ہے میرے پیارے ساتھیوں, لیکن قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے میں تو یہی کہتا ہوں کہ جب عورتوں کو پردے کی اور سے حکم ہے تو میرے بھائیوں, اگر اسلام کے اندر سے چہرے کو ہٹا لیا جائے, اگر پردے سے ہاتھ کی ہتھیلی کو ہٹا لیا جائے اور پردے میں چہرہ نہ مانا جائے تو پھر رہ گیا جاتا ہے رہا جسم. تو جسم کا پردہ تو دنیا کی ساری عورتیں ہی کرتی ہیں, ہر مذہب کی عورتیں ہی کرتی ہیں. چہرہ ہی تو اٹریکشن پیدا کرتا ہے, چہرہ ہی تو ایسا ہے کہ جو دلوں کے اندر کشش پیدا کرتا ہے, اٹریکٹ کرتا ہے. اسی لیے چہرے کو کا بھی پردہ ہونا چاہیے. آئیے قرآن کی اس آیت کو سننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت پر ہم غور کر کے دیکھ لیں کہ عورتوں کو حکم ہے کہ مردوں کو کہ پردے کے پیچھے سے ان سے سامان مانگو, گھر میں گھس کر کوئی سامان آپ نہیں مانگیں. اس میں حجاب کا لفظ موجود ہے. آئیے قرآن کی ایک تیسری آیت کی طرف ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں. قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ. یہی الا ما ظہرا ہے جس سے بعض لوگ چہرے اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کا پردہ نہیں مانتے ہیں. ترجمہ دیکھو, قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اے مومنہ عورتوں, نبی اب مومنہ عورتوں سے کہہ دو, مسلمان عورتوں سے کہہ دو, کیا کہہ دو؟ یغضضن من ابصارہن, اگر ضرورت کے تحت ان کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پڑی جائے. دیکھو ان کو بند کراؤ, بچے ہیں یار, اس وقت کیا کر رہے ہیں یہ, بھول جاتا ہوں میں. قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اگر تمہیں ضرورت کے تحت کہیں نکلنے کی ضرورت پڑ ہی جائے تو نکل تو سکتی ہو, لیکن نکلتے وقت بھی ایک پابندی کر دی, ایک باؤنڈری بنا دی. کیا کرو؟ یغضضن من ابصارہن, اپنی نگاہیں نیچی رکھو گی. یغضضن من ابصارہن, اپنی نگاہوں کو تم نیچا رکھو گی. ویحفظن فروجہن, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گی. من مانے کپڑے پہن کر جاؤ, یہ نہیں چلے گا. ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننا پڑیں گے, اتنے لوز کپڑے کی جس سے تمہارے جسم کا نشیب و فراز بناؤ سنگار دکھائی نہ دے, تمہارے جسم کا ایک ایک حصے کا پارٹ دکھائی نہ دے. اتنا لوز کپڑا تمہیں پہننا ہوگا کہ کوئی آدمی آئیڈیا نہ لگا سکے اس کا ہاتھ کتنا ہوگا, اس کا پیر کتنا ہوگا, اس کی کمر کتنی ہوگی, یہ آئیڈیا نہ لگا سکے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, تمہیں اپنی سطر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہوگی. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, جتنا بھی زیب و زینت, جتنا بھی بناؤ سنگار, جتنی بھی لپسٹک, جتنی بھی کریم, جتنی بھی پاؤڈر, جتنا بھی زیور اور جتنا بھی خوبصورت اور اٹریکٹ کرنے والے کپڑے تمہیں پہننا ہو, اپنے گھر میں پہن سکتی ہو, اپنے شوہر کے سامنے پہن سکتی ہو, جتنی کریم لپسٹک لگا سکتی ہو لگا لو, جتنا میک اپ کرنا چاہو کر سکتی ہو. لیکن جب ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلو تو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, تو تمہارے بناؤ سنگار, تمہاری زیب و زینت غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے, غیر مردوں کے سامنے نہیں آنی چاہیے. عورت کا لپسٹک لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام, عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام, عورت کا عطر لگا کر پرفیوم لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام. یہاں تک کہ عورت خوشبودار کوئی چیز, کوئی تیل ہی کیوں نہ ہو, ڈابر آنولا یا چمیلی, اگر یہ تیل بھی لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے لیے یہ بھی حرام. میں حرام بول رہا ہوں, ناجائز نہیں, حرام, تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ ہماری کلچر کیا ہونا چاہیے اور اسلام میں کتنا زبردست عورت کو رکاوٹ ہے کہ تم یہ چیزیں گھر سے باہر لگا کر نہیں. ہاں اپنے گھر میں رہو تو پوری بوتل الٹ لو عطر کی, کوئی منع نہیں کر رہا. گھر میں جو چاہو وہ پہنو,
کوئی منع نہیں کرتا تمہیں، پہنو نہ پہنو کوئی فرق نہیں پڑتا. کلیئر. گھر کے اندر وہ بھی صرف شوہر کے سامنے. آج کل تو جوائنٹ فیملی رہتی ہے. اب یہ تھوڑی کہا دیا جائے گا کہ جوائنٹ فیملی میں بھی جہاں سسر رہتا ہو، دیور رہتا ہو، جیٹ رہتا ہو، ادھر بھی پہن سکتے. نہیں. گھر کا مطلب شوہر والا روم، گھر کا مطلب خاص وقت اور خاص ٹائم. اب بھائی اس سے زیادہ تو ہم بولیں گے تو آپ کہو گے بڑا بیہودہ مولوی ہے. اس مولوی کو اب یہ باتیں یاد آ رہی ہیں. اس سے زیادہ تو ہم نہیں جا سکتے. کیا کہا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے. اب خود بخود ظاہر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عورت بیچاری پلیٹ اتار رہی ہے اوپر سے، کمرے میں آپ اور آپ کا دوست بیٹھا ہوا ہے، لیکن بیوی پردہ اردہ کر کے آئی، سب کچھ آئی، اب وہ پلیٹ اتار رہی ہے اوپر سے، اب اس کی آستین سرک کے ادھر آ گئی، مطلب پہنے ہوئے قمیض سرک کے ادھر آ گئی، تو یہ خود بخود ظاہر ہو گیا. تو الا ما ظہر منہا، یہ چیز ہے کہ اب پلیٹ اتار رہی ہے یا کوئی چیز اتار رہی ہے، اس میں اب آستین نیچے آ جائے اور ہاتھ کی ہتھیلی یا تھوڑی سی کلائی وغیرہ نظر آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.